28واں پارہ سورۃ التحریم آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ بیان کی اللہ کریم نے مثلا ایک مثال للذین کفروا کافروں کے لیے امرأۃ نوح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی وامرأۃ لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی کانتا وہ دونوں تھی تحت نکاح میں عبدین من عبادنا صالحین ہمارے دو نیک بندوں کی فخانتاہما پس ان دونوں عورتوں نے خیانت کی فلم یغنیا پس وہ دونوں کام نہ آئے، یعنی دونوں نبی حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نہیں کام آئے، وہ دونوں عنہما ان دونوں کے لیے من اللہ اللہ کے سامنے شیئاً کچھ بھی وقیل ادخلا النار وقیل اور کہا گیا ادخلا النار تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ سورۃ مبارکہ کے اس آخری حصے میں کفار اور مومنوں کے لیے دو عورتوں کی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اور کامیابی اور ناکامی کا اللہ نے اصول بتلایا۔ تو آج کی اس آیت مبارکہ میں دو کافرہ عورتوں کی اللہ نے مثال بیان کی، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ تھا ہاں کے ساتھ، اور جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ تھا عین کے ساتھ، ایک کا نام ہا کے ساتھ دوسری کا نام عین کے ساتھ، واحلہ اور واحلہ۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں اور ایک بیوی مسلمان تھی اور ایک بیوی کافرہ تھی۔ جو بیوی مسلمان تھی اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، حام، سام اور یافس، اور یہ تینوں مسلمان تھے۔ اور دوسری بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کافرہ تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کنعان، اور اس پر ماں کا اثر تھا، اور ماں کافرہ تھی تو بیٹا بھی کافر تھا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے۔ ایک تو مال کی وجہ سے، عورت کا مال دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے، بعض حسب اور نسب کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، اور بعض لوگ حسن کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور بعض لوگ دینداری کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ تو جن گھروں کے اندر خواتین دیندار ہوتی ہیں ان کی اولاد دوسروں کی بنسبت اچھی ہوتی ہے،
چونکہ ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کے اندر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو عورتیں تھیں، حضرت نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، اور یہ دو عورتیں جو تھیں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ ہمارے دو بندوں نیک بندوں کے نکاح میں یہ دو عورتیں تھیں۔ فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے نبیوں سے خیانت کی، اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ تو یہاں خیانت سے مراد مذہبی خیانت ہے، چونکہ حضرات انبیاء دین سے تعلق تھا اور ان لوگوں کا کفر سے تعلق تھا۔ کفر پر اڑی رہی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے یہ کہتی تھی کہ میرے شوہر کی بات نہ ماننا، میرا خاوند مجنون ہے معاذ اللہ، اور ایسی باتیں کرتی لوگوں کے سامنے کہ حضرت نوح کی بات بالکل نہ سننا۔ جب گھر والے اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو دوسرے پھر ان سے کیا اثر لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، تو چاند ایک لوگ مسلمان ہوئے۔ تو ان میں بیوی کا بھی کردار برا تھا کہ بیوی جو تھی لوگوں سے کہتی کہ میرا خاوند مجنون ہے معاذ اللہ، جس کا عقل کام نہ کرے تو اس کی بات نہ سننا۔ اور دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ اپنی قوم اور برادری والوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بڑی مشقت میں ڈالا ہوا تھا۔ جیسا کہ آخری دنوں میں جب عذاب آیا قوم پر، فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل کے اندر آئے، یہ آگ اور دھواں لگا دیتی تھی لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی مہمان آتے، تاکہ چونکہ وہ لوگ ہم جنس پرست لوگ تھے اور وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے، جب بھی کوئی ایسے مرد آتے تو یہ عورت جو ہے برادری والوں کو قوم والوں کو بتا دیتی اور لوط علیہ السلام کو یوں تنگ کرتی۔ ان عورتوں کو اتنی بڑی نسبت بھی کام نہ آئی، حالانکہ دونوں کے شوہر جو ہیں یہ اللہ کے مخصوص اور نیک لوگ انبیاء میں سے ہیں، اور انبیاء بھی انہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے۔ ان دونوں سے کہا جائے گا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، قیامت کے دن ان دونوں سے کہا جائے گا باقی جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ لہذا انسان کو اپنا ایمان درست کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اگر ایمان میں کمی بیشی دنیا میں رہ گئی تو قیامت والے دن کوئی رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا، کوئی نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ یہ نسبتیں بھی کام آئیں گی جب بندے کا ایمان ہوگا۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، تو دنیا میں ایمان پہ زندگی انسان گزارے گا تو اللہ پھر موت بھی ایمان والی انسان کو نصیب کریں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام سے پہلی شریعتوں میں بھی کافرہ عورت سے یا عورت کا کافر مرد سے نکاح جائز تھا۔ پہلی شریعتوں میں تو جائز ہی تھا، اور اسلام کی ابتدا میں بھی حکم یہی تھا کہ کافر کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ پاک تشریف لے گئے صلح حدیبیہ والے سال سن 6 ہجری میں اس بات سے منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی کسی بھی کافر اور مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عورت کا مشرک مرد سے نکاح جائز ہے۔ کسی بھی مسلمان کا نکاح مشرک عورت سے جائز نہیں، یہ سن 6 ہجری میں منع کیا گیا۔ اس سے پہلے اسلام کے اندر بھی کافر سے نکاح جائز تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں تھیں، پہلے ابو لہب کے اس کے جو 2 بیٹے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی بیٹیوں کا نکاح انہی دونوں سے ہوا تھا۔ تو بہرحال ابتدائی اسلام کے اندر یہ نکاح جو تھا کافر کے ساتھ جائز تھا۔ سن 6 ہجری میں اور ہجرت کے 6 سال یہ منع کر دیا گیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے منع فرما دیا کہ اب مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں لیکن بدکار نہیں تھیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما بغت امرأۃ نبی قط، کہ کسی بھی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو تو یہ ممکن ہے، لیکن بدکار اور فاحشہ ہو یہ بات ممکن ہی نہیں۔ اور نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ اس کام سے بالکل شروع سے ہی دور ہوتی ہیں۔ بدکار اور فاحشہ نبی کی بیویاں نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت مبارکہ میں کافرہ عورتوں کا 2 کافرہ عورتوں کا ذکر فرمایا، اور اگلی آیات میں 2 مسلمان عورتوں کا اللہ نے اگلی آیات پاک میں ذکر فرمایا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے ایک مثال کافروں کے لیے۔ امرأۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا، وہ دونوں تھی، تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں، فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت کی، ان عورتوں نے اللہ کے نبیوں سے مذہبی خیانت کی ہے، بدکاری نہیں کی، فلم یغنیا، پس وہ دونوں کام نہ آئے، عنہما، ان دونوں عورتوں کے نبیوں والے اتنی بڑی نسبت بھی کام نہ آئی، من اللہ، اللہ کے سامنے، شیئا، کچھ بھی، وکیلا، اور کہا گیا، ادخل النار، داخل ہو جاؤ تم دونوں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ